بسم اللہ الرحمن الرحیم علمت نفس ما قدمت وأخرت۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تیسری بات بیان کرتے ہیں، وضیقا فی الرزق، برائی کی وجہ سے اللہ عز و جلال اس کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بھی ہے، ان الرجل اذا اذنب الذنب فيحرم به قیام اللیل، بندہ گناہ کرتا ہے اس کے نتیجے میں اللہ عز و جلال تہجد کی نعمت اس سے چھین لیتے ہیں، اسے قیام اللیل سے محروم کر دیتے ہیں۔ ضیقا فی الرزق، کچھ لوگوں کو واقعتاً مال کی تنگی آ جاتی ہے گناہوں کی وجہ سے، اور کچھ لوگوں کے پاس مال ہوتا ہے لیکن واویلا، شکایات، رونا دھونا، کیا بنے گا، کیا حالات ہو گئے ہیں، کیا ہو گئے ہیں۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم هم العدو فاحذرهم، یہ تو منافقوں کا رویہ ہے، کسی بھی چھوٹی سی چیخ، چھوٹی سی بات کو اپنے سر پہ اٹھا لینا، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ ہمارے پاس پاکستان میں بھی کچھ لوگ آ جاتے ہیں، پتہ ہے قاری صاحب کیا ہوا، جی محترم کیا ہوا، چینی مہنگی ہو گئی ہے۔ ارے اللہ کے بندے، آپ کا رب بھی غریب ہو گیا ہے، پھر کیا ہوا مہنگی ہو گئی تھی؟ بل اللہ یرفع ویخفض، ترازو تو اللہ کے پاس ہے، کسی چیز کو بڑھا دے کم کر دے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ضائع کر دیں گے؟ کیسا عقیدہ ہے؟ جو کنویں سے نکال کے یوسف کو مصر کے تخت پہ بٹھانے پہ قادر ہے، وہ اس بات پہ بھی قادر ہے کہ تمہاری مشکلات کو خوشیوں میں تبدیل کر دے۔ یوسف کا جیل سے نکلنا یہ پیغام دیتا ہے کہ جیل ہمیشہ نہیں رہتی، کنویں میں ہمیشہ انسان گرا نہیں رہتا۔ جب بادل زیادہ ہو جاتے ہیں، گھٹائیں چھا جاتی ہیں، مشکلات زیادہ ہوتی ہیں، پھر بارش بھی جھوم کے پڑتی ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالی آسانیاں بھی اتنی زیادہ دیتے ہیں۔ اس لیے پریشان ہر وقت رہنا یہ کسی مومن کا کام نہیں ہے۔ اس لیے غزالی کہا کرتے تھے، پریشان ہونا تو انسان ہونے کی دلیل ہے، اور پریشان رہنا بے ایمان ہونے کی دلیل ہے۔ پریشانی تو انبیاء کو بھی آئی، لیکن ہمیشہ پریشان رہے؟ پریشانی آئی ہے، اللہ اکبر، نماز شروع کرو، قرآن کھول لو، استغفر اللہ، اللہ اللہ ربی لا اشرک بک شیئا، لا الہ الا اللہ، حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ یہ پیشانی جتنی زمین سے دور ہے اتنی ہی آپ کی مشکلات کا حل ہے۔ یہ زمین پہ پہنچی نہیں، مشکلات خوشیوں میں تبدیل ہوئی نہیں۔ یا